قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في لزوم السنة. باب ہے سنت کو لازم پکڑنے کے بارے میں، سنت سے ملازمت اختیار کرنے کے بارے میں، سنت سے چمٹے رہنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ سنت کے معنی ہم نے آپ کو شروع میں بیان کیے تھے۔ سنت 4 معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سنت بمعنی طریقہ، یعنی طریقۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں قرآن اور حدیث سب آ جاتا ہے۔ سنت بمعنی حدیث، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات سنت۔ سنت کا تیسرا معنی ہے سنت بمعنی یعنی اعتقاد، عقیدہ یا بدعت کے مقابل میں سنت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ سنت کا چوتھا معنی ہے سنت مستحب کے معنی میں، مندوب کے معنی میں۔ یہاں پر سنت کس معنی میں؟ سنت باب فی لزوم السنہ، سنت یہاں پر ہے حدیث کے معنی میں۔ باب فی لزوم السنہ سنت بمعنی حدیث کے ہے۔ اور اس باب کے تحت مؤلف نے کچھ ایسی حدیثیں ذکر کی ہیں جو سنت بمعنی طریقہ کے معنی میں بھی کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں۔ تو اس حدیث میں مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لازم پکڑنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عوف عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يؤشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأهلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه۔ روایت ہے حضرت مقدام بن معدی قریب رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا سن لو، خبردار ہو جاؤ، انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یقیناً مجھے کتاب دی گئی ہے، کتاب سے مراد قرآن پاک، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ میں، کتاب کے ساتھ میں اسی جیسا اور بھی دیا گیا ہے۔ کتاب دی گئی ومعہ، کتاب کے ساتھ مثلہ اسی جیسا، یعنی کتاب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے اللہ کی طرف سے، تو ایسے ہی کتاب کے علاوہ بھی مجھے وحی کی گئی ہے۔ کتاب یہ مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن پاک، اور مجھے دوسری چیز بھی دی گئی ہے اسی کے جیسے جس پر عمل کرنا واجب ہے، جو غیر مطلوع ہے، جو حدیث رسول ہیں، جو سنت رسول ہیں، جو غیر مطلوع ہیں لیکن اسی کے جیسے ہیں عمل کرنا۔ جیسے کتاب پر، قرآن پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، ویسے ہی اس پر بھی عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ الا، پھر آپ نے فرمایا خبردار، سن لو، یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، یوشک قریب ہے کہ ایک آدمی شبعان یعنی آسودہ حال ہو، علی اریکتہ اپنی چارپائی پر، اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے آسودہ بیٹھا ہو، یقول، یہ یہاں پر دراصل شبعان علی اریکتہ کا مطلب ہے کہ آدمی یعنی اس کی بیوقوفی سے کنایا ہے، اس کی حماقت سے کنایا ہے، کھا پی کے جو ہے بس کھانے پینے کی لگی ہے، اس کو سمجھنے کی نہ لگی ہو۔ تو شبعان علی اریکتہ، ٹیک لگا کر بے فکر بیٹھا ہو، جس کو کوئی پرواہ نہ ہو، تو یہ دراصل کنایا ہے آدمی کی حماقت، بیوقوفی اور اس کے غرور اور گھمنڈ سے۔ علی اریکتہ یعنی سریر ہی المزین، اریکہ سریر، چارپائی یا تخت جس کو سجایا گیا ہو۔ اور فرمایا یقول، یہ آدمی کہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قریب ہے کہ ایسا ہو کہ ایک آدمی اپنی چارپائی پر، تخت پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور کہے گا لوگوں سے، مطلب اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے گا، وہ کیا کہے گا لوگوں سے؟ علیکم بہذا القرآن، تمہارے اوپر اس قرآن کو پکڑنا لازم ہے۔ دیکھو کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، علیکم بہذا القرآن، قرآن کو لازم پکڑو، گویا کہ یہ قرآن سے لگتا ہے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو قرآن کی آڑ میں پھر آگے وہ دیکھو کیا کہتا ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، بس جو کچھ تم پاؤ اس میں حلال، فاحلوہ، اسے حلال جانو،
یعنی قرآن میں جو حلال پاؤ اسے حلال جانو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور جو کچھ تم اس میں حرام پاؤ قرآن میں اسے حرام جانو، یعنی جس کو قرآن حلال کہے اسے حلال مانو، اور جسے قرآن حرام کہے اسے حرام مانو۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ بس اسی کو حلال مانو جس کو قرآن کہے، اور جس کو قرآن حرام کہے بس اسی کو حرام مانو، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہے اس کو مت مانو۔ یعنی اگر حدیث رسول میں کچھ بھی ہے، احادیث میں اس کو نہیں ماننا ہے، صرف قرآن کو ماننا ہے، تو ایسا وہ آدمی کہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ الا سن لو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يحل لكم لحم الحمار الاہلی، خبردار سن لو، تمہارے لیے حمار الاہلی، پالتو گدھے کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حمار الاہلی پالتو گوشت، پالتو گدھے کا گوشت، پالتو گدھے کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ پالتو گدھا وہی گدھا جس کو ہم لوگ گدھا بولتے ہیں، چونکہ حمار جو ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو جنگلی حمار کہتے ہیں، وہ ان کا گوشت جائز ہے۔ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ، اور نہ ہی حلال ہے تمہارے لیے ہر ذی ناب درندوں میں سے، ہر ذی ناب یعنی نوکیلے دانت والے درندوں کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهِدٍ، اور نہ ہی معاہد ذمی کا لقطہ، گری پڑی چیز، لقطہ گری پڑی چیز، کسی سے کوئی چیز گر جائے، ساقط ہو جائے، معاہد کا لقطہ اٹھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ معاہد کافر آدمی جو مسلمانوں کے ذمے میں ہو، مسلمانوں کے پاس امان اس نے لے رکھی ہو، الا مگر ان یستغنی عنہا صاحبہ، مگر صاحب لقطہ اس سے بے نیاز ہو گیا، کسی نے پھینک دیا ہو تو اس کو لے سکتا ہے کوئی، لیکن کسی سے کوئی چیز گری ہو تو اس کو نہیں لینا جائز، اس کو لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اعلان کرنے کے لیے لے سکتے ہیں، خبر کرنے کے لیے کس کی چیز ہے یہ، لیکن اس کو لینے کے لیے، چھپانے کے لیے لینا جائز نہیں۔ تو معاہد کا لقطہ لینا جائز نہیں ہے، تو غیر معاہد جو مسلم ہے تو مسلمان کا لقطہ بدرجہ اولا جائز نہیں ہے۔ لقطہ یعنی کسی سے کوئی سامان گر گیا ہو تو آپ اس کو اٹھا کر اپنے پاس سے چھپا کر رکھ لو، نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ وَمَن نَزَلَ بِقَوْمٍ، اور جو شخص کسی قوم کے پاس ٹھہرا، نزول اختیار کیا، فَعَلَيْهِمْ أَن يَقْرُوهُ، تو اس قوم کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کی ضیافت کریں، اس کی مہمان نوازی کریں۔ یعنی جو بھی کسی قوم کے پاس جائے، اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ضیافت کریں، اس کی مہمان نوازی کریں۔ فَإِن لَمْ يَقْرُوهُ، فَإِن لَمْ يَقْرُوهُ، اگر وہ اس کی مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں، فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ، تو اس کے لیے یہ جائز ہے، مہمان کے لیے جائز ہے، أَن يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ، کہ وہ ان کو سزا دے اتنی جتنی اس کی مہمان نوازی کا حق ہے۔ یعنی سزا دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے اپنا حق، اسے حق ہے کہ مہمان نوازی کے بقدر لے لے ان سے، کیسے بھی مہمان نوازی کے بقدر لے لے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا حدیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے امور بیان فرمائے جن کی حرمت قرآن پاک میں نہیں ہے، جن کی حرمت قرآن پاک میں نہیں ہے۔ تو یہ چیز یہاں جو بیان ہوئی ہے، ان کی حرمت قرآن پاک میں نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی تم حرام جانو۔ اس شخص کی بات پر اکتفا نہیں کرنا جو شخص یہ کہے کہ جس کو جو قرآن میں ہے صرف اسی کو حرام جانو، اور جو قرآن میں حلال ہے صرف اسی کو حلال جانو، اس کی بات پر عمل نہیں کرنا۔ سن لو، خبردار ہو جاؤ، قرآن کے علاوہ بھی مجھے کوئی چیز دی گئی ہے جس کو سنت اور حدیث کہا جاتا ہے، اس سنت اور حدیث کو بھی تمہیں لازم پکڑنا ہے، اس کے بغیر تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ جو شخص بھی اگر یہ کہے کہ میں قرآن پہ عمل کرتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، وہ شخص قرآن کا بھی منکر ہے، وہ شخص کافر ہے بالاتفاق، اتفاق اہل سنہ، وہ شخص کافر ہے جو شخص قرآن کو تو مانے اور حدیث کو نہ مانے۔ چونکہ جو شخص حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کا بھی منکر ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں لے لو،
اب وہ نہیں لے رہا ہے اگر حدیث کو تو گویا کہ وہ قرآن کی بات نہیں مان رہا ہے، گویا کہ وہ قرآن کا بھی منکر ہے، قرآن کا بھی کافر ہے۔ بغیر حدیث رسول کے کوئی شخص قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے حدیث رسول پر عمل کرنا، اس کو لینا ضروری ہے۔ بغیر احادیث کے ہم قرآن پاک کے احکامات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے بھیجا ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عملی تفسیر بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پر عمل کر کے لوگوں کو دکھلایا، اور ایک ایک مسئلے کی ایک ایک آیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، تبیین فرمائی، قرآن کے عموم کی تخصیص فرمائی، تخصیص کی تعمیم فرمائی، مقید کو مقید، مطلق کو مقید یا مقید کو مطلق، جو اصول فقہ میں احکام ہیں یا حدیث کے ذریعے مطلق کو مقید کیا جاتا ہے، عموم کی تخصیص ہوتی ہے، یا تخصیص ہے تو اس کے عموم کا فائدہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر خاص نہیں ہے اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ تو حدیث کے بغیر قرآن پاک کو بالکل نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمیں کتنے وقت کی نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے؟ 5 وقت کی۔ کس آیت میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم؟ کتنے رکعت پڑھنا ہے؟ کون سی نماز میں کتنے رکعت پڑھنا ہے؟ اس کا کس میں حکم ہے؟ کہاں پر ہے اس کی تفصیل؟ کس آیت میں ہے؟ نہیں ہے، حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ تو تمام تفاصیل جو ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، حدیث کے بغیر قرآن پاک کو نہیں سن سکتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے منکرین حدیث کے بارے میں کہ کچھ لوگ آئیں گے، حدیث کا انکار کریں گے اور قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں گے۔ تو خبردار ہو جاؤ، سن لو، ایسے لوگوں سے دور رہنا، ایسے لوگوں کے قریب نہیں جانا جو لوگ جو ہے قرآن کو تو مانے، حدیث کا انکار کرے۔ جو حدیث کا انکار کرے وہ قرآن کا بھی انکاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی مکمل ہو گئی اور منکرین حدیث کے نام سے اس طرح کے مختلف ادوار میں لوگ پیدا ہوتے رہے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بالاتفاق کافر ہیں۔ اگلی حدیث قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا احمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابي النضر عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ياتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في کتاب اللہ اتبعناه۔ روایت ہے عبید اللہ ابن ابی رافع سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، لا ألفين لا أجدن، میں نہ پاؤں تم میں سے کسی کو ٹیک لگائے ہوئے اپنی سریر پر، اپنی چارپائی پر، اپنے تخت پر، نہ پاؤں میں تم میں سے کسی کو ٹیک لگائے ہوئے اپنی چارپائی پر۔ متقین اس حال میں کیوں ٹیک لگائے ہو اپنی چارپائی پر؟ یاتیہ الامر من امری، اس کے پاس معاملہ آئے، امر آئے میرے امر میں سے، مما امرت بھی، جس کا میں نے حکم دیا ہے، او نہیت عنہ، یا جس سے میں نے منع فرمایا ہے۔ اس کے پاس میرے امور میں سے کوئی امر آئے، میرے معاملات میں سے دین کے، میرے بولے تو یعنی دین کے معاملات میں سے کوئی امر آئے، کوئی مسئلہ آئے جس کا میں نے حکم دیا ہے یا جس سے میں نے منع فرمایا ہے، یعنی میرے اوامر اور نواہی میں سے اس کے پاس کوئی حکم آئے اور وہ کہے لا ندری، میں نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتباع، ہم نے جو کتاب میں پایا ہے اس کی ہم نے اتباع کر لی ہے۔ ما وجدنا، ما موصول ہے، یعنی جو وجدنا پایا ہم نے فی کتاب اللہ، اللہ کتاب میں، اتبعنا ہم نے اس کی پیروی کر لی، اس کو ہم نہیں جانتے، یعنی ایسا میں تم کو نہ پاؤں
کہ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں ہو کہ اس کے پاس میرے دین کا کوئی مسئلہ آئے، اوامر و نواہی آئیں جس کا میں نے کرنے کا تمہیں حکم دیا یا جس سے میں نے تم کو منع فرمایا، وہ اوامر اور وہ نواہی تمہارے پاس آئیں اور پھر تم یہ کہہ کے انکار کر دو کہ میں نہیں جانتا اس کو، مجھے کتاب میں نہیں ملتا، قرآن میں مجھے مسئلہ نہیں ملا، میں اس کو نہیں مانتا۔ ایسا تم کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو تمہارا کام ختم، تم کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہرگز میں تم میں سے کسی کو ایسے نہ پاؤں، یعنی تم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے گزشتہ حدیث میں ہے اسی جیسا مفہوم اس حدیث میں اختصار کے ساتھ میں۔ اگلی روایت قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابراہیم بن سعد وحدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي، بعض نسخوں میں المخزومی ہے، وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ یہاں پر ما ليس فيه ہے اور بعض روایتوں میں ما ليس منه۔ بہرحال بات ایک ہی ہے۔ روایت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث، جس شخص نے ایجاد کیا، کوئی نیا مسئلہ بیان کیا، فی امرنا ھذا، ہمارے اس امر میں یعنی ہمارے دین میں، فی امرنا ھذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دین تھا، فی امرنا ھذا ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس دین میں جس نے بھی کوئی نئی چیز ایجاد کی، ما لیس فیہ، جو اس امر میں، جو اس دین میں نہیں ہے، وہ سی چیز اس نے ایجاد کی، فہو رد، وہ رد ہے، یعنی مردود، وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرنا، اپنی طرف سے دین بنانا، اپنی طرف سے اللہ کی قربت کا ذریعہ بنانا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے من سے کوئی عبادت بنا لینا مردود ہے۔ قال ابن عیسیٰ، ابن عیسیٰ فرماتے ہیں، ابن عیسیٰ کون ہے؟ محمد ابن عیسیٰ، امام صاحب استاد محمد ابن عیسیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سند میں جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صنع امرا على غیر امرنا فهو رد۔ من صنع، من عمل عملا، من عمل على امر، جس نے کوئی کام کیا، ایسا کام جو ہمارے امر پر نہیں ہے، علی غیر امرنا، ہمارے امر کے علاوہ، ہمارے دین کے علاوہ پر کوئی عمل کیا، جس نے ہمارے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر، ہمارے دین کے علاوہ کسی اور دین پر کوئی عمل کیا، فَهُوَ رَدٌ، وہ مردود ہے، فَهُوَ رَدٌ، وہ امر کیا ہے؟ وہ مردود ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایسی عبادتیں، ایسے اعمال جن کا کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسے تقرب کے اعمال، ایسی عبادتیں وہ مردود ہیں، وہ اس کے اوپر واپس مار دی جاتی ہیں، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، ان کا اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ ان کا گناہ اس کو ملے گا، جیسا کہ دوسری آگے روایتوں میں اس کا بیان آ رہا ہے۔ تو جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ بدعتی ہے، وہ شخص گنہگار ہے، اور اس کے گنہگار، وہ شخص ضال ہے، گمراہ ہے، اور اس کا گمراہی، ایسے گمراہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، ایسا امر دین میں لانا وہ بدعت ہے۔ اگلی روایت قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا الإرباض بن سارية رضي الله عنه۔ عبد الرحمن ابن عمر السلمی اور حجر ابن حجر کہتے ہیں کہ ہم دونوں آئے ارباض ابن ساریہ کے پاس۔ ارباض ابن ساریہ کون ہے؟
یہ وہی صحابی ہیں وہ ممن نزل فیہ، جس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ تو عرباد بن ساریہ کے بارے میں راوی کہہ رہے ہیں کہ وہی صحابی ہے جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے جب وہ آپ کے پاس آئے لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ ان کو سواری دے دیں، قلتا، آپ نے ان سے فرمایا، لا اجدو ما احملکم علیہ، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، انہی میں سے ارباد ابن ساریہ ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے۔ تو کہہ رہے فسلمنا وقلنا، یہ اب یہاں سے جو بات چل رہی تھی، اتینا ارباد بن ساریہ، ہم ارباد بن ساریہ کے پاس آئے، فسلمنا، ہم نے سلام کیا، وقلنا، اور ہم نے کہا، اتیناک ذائرین عائدین مقتبسین، ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے واسطے۔ زیارت زارہ کا معنی ہوتا ہے آنا، کس نیت سے آنا؟ تواصل کے قصد سے، نیکی کے قصد سے۔ آنے کے لیے عربی زبان میں کئی ایک لفظ ہیں، جیسے قدیمہ، قدیمہ کہتے ہیں دور سے آنے کو، عطا کہتے ہیں قریب سے آنے کو، ایسے ہی زارہ کہتے ہیں تواصل اور نیکی کی غرض سے آنا، اقبلہ کہتے ہیں رغبت کے ساتھ آنا، وفدا کہتے ہیں جماعت کے ساتھ میں آنا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا اتیناک ذائرین، ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے واسطے، آپ سے ملنے کے واسطے، عائدین، آپ کی عیادت کرنے کے واسطے، مقتبسین، آپ سے اقتباس لینے کے واسطے، یعنی علم سیکھنے کے واسطے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ یعنی ہماری مختلف اغراض ہیں، مختلف مقاصد کے تحت ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کی زیارت بھی ہو جائے گی، آپ کی عیادت بھی ہو جائے گی، ملاقات بھی ہو جائے گی، کچھ سیکھ بھی لیں گے آپ سے ہم۔ فقال الارباد، اب ارباد ابن ساریہ ان کو کچھ علم کی بات بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومی، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہمیں، ثم اقبل علینا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، نماز پڑھ کر مصلیوں کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظة بلیغة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا، کیسی نصیحت؟ موعظة بلیغة، بہت ہی فصیح اور بلیغ نصیحت فرمائی، پر مغز نصیحت فرمائی، دل کو چھو لینے والی، موہ لینے والی نصیحت فرمائی۔ ایسی نصیحت ظرفت منها العیون، ظرفت یعنی دمعت منها العیون، آنکھیں بہہ پڑی، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ووجلت منها القلوب، وجلت خافت، دل ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، ہمارے دل جو ہے خوف سے جو ہے رنجیدہ ہو گئے تو کانپنے لگے۔ فقال قائل، کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، کأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد الینا، اے اللہ کے رسول، گویا کی نصیحت تو ایسی ہے جیسے مودع کی، مودع وداع کرنے والا، الوداع کرنے والا، جانے والا، رخصت کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کی سی نصیحت ہے۔ فماذا تعهد الینا، آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تعهد توصی، آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعت، اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں۔ سمع و طاعت کی مطلب جو تمہارے اوپر امیر ہو، حاکم ہو، اس کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، گرچہ کہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام، تمہارے اوپر کوئی حاکم بنا دیا جائے، تمہارا والی، تمہارا امام گرچہ کوئی حبشی غلام ہو، تب بھی تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے، باوجود اس کے کہ امامت اور خلافت یہ قریش کے لیے ہے، حدیث میں جیسا کہ صراحت ہے،
لیکن پھر بھی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ قریش کے علاوہ یا جو مستحق لوگ ان کے علاوہ کوئی غلام تمہارا حاکم ہو، اس کی بات بھی ماننی ہے، کیونکہ ان کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے جو فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رسول کی اطاعت کے بعد حاکم وقت کی، امیر کی، خلیفہ کی، امام کی اطاعت کرنے کو واجب قرار دیا ہے اگر ان کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یقیناً من یعش منکم، تم میں سے جو جیے گا بعدی میرے بعد، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، یقیناً تم میں سے جو میرے بعد زندگی پائے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ان قریب وہ دیکھے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، لوگ آپس میں اختلاف کریں گے، وہ کہیں گا میری بات صحیح، وہ کہیں گے میرا امام صحیح، وہ کہے گا میرا فرقہ صحیح، وہ کہے گا میرا مسلک صحیح وغیرہ، بہت سارے اختلافات ہوں گے۔ اختلافات کا حل کیا ہوگا؟ اختلافات کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے فعلیکم بسنتی، تم کو میری سنت لازم پکڑنی ہے، تمہارے اوپر واجب ہے میری سنت، میرا طریقہ۔ اب سنت یہاں پر کس معنی میں ہے؟ سنت طریقے کے معنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، مکمل طریقہ قرآن و حدیث کا، تمہارے اوپر میری سنت۔ مکمل طریقے میں حدیث بھی داخل ہے، قرآن بھی داخل ہے، تو قرآن پاک پر بھی عمل کرنا، حدیث پر بھی عمل کرنا تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، اور خلفاء المہدیین الراشدین یعنی خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کی اتباع اور پیروی کرنا بھی تمہارے اوپر ضروری ہے۔ تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، تمسکوا بها، سنت کو لازم پکڑ لینا، تمسکوا بها، سنت کو لازم پکڑ لو، وعضوا علیها بالنواجذ، نواجذ ناجزت کی جمع ہے، نواجذ کہتے ہیں آخری داڑھ، داڑھ اندر والی آخری جو داڑھ ہے، جب انسان کسی چیز کو مضبوطی سے داڑھ سے پکڑتا ہے تو داڑھ سے پکڑتا ہے، تو فرمایا کہ مضبوطی کے ساتھ داڑھوں سے پکڑ لینا میری سنت کو، تو یہ کنایا ہے سنت کو لازم پکڑنے سے، یعنی سنت پر عمل کرنا اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، سنت کو چھوڑنا نہیں ہے یہ کہہ کر کہ یہ سنت ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں تو سنت ہے یار، واجب تھوڑی ہے، تو سنت کو مستحب کے معنی میں، مستحب کو لوگ سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو صحابہ کرام پتہ چلتا ہے سنت ہے تو اس کو پکڑ لیتے تھے، اور ہم لوگ جو سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال سنت یعنی اس کو مستحب کہہ کے، غیر واجب کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو بہرحال کبھی کبھی جو غیر واجب چیز اس کو چھوڑنا چاہیے کبھی کبھی، لیکن ہمیشہ نہیں۔ تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، عضوا علیها بالنواجذ کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کو سنت پر عمل کرنے میں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، اس مصیبت پر صبر کرنا، تو یہ معنی کہاں سے نکلا ہے؟ یہ معنی یہاں سے نکلا ہے کہ جب انسان کو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی داڑھوں کو، دانتوں کو بھینچ لیتا ہے۔ انسان کسی میں جب تکلیف ہوتی ہے اور دانتوں کو بھینچ لیتا ہے اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس مصیبت کو سہنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے ہی اگر سنت پر عمل کرنے میں کوئی تکلیف ہو، اپنا دانت دبا کر کے اس پر صبر کرنا ہے، لیکن سنت کو نہیں چھوڑنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دیکھیں سنت کو عمل کرنا ہے، اور سنت کے برخلاف کیا چیز ہے؟ محدثات، بدعات، محدثات الامور، نئے نئے امور جو پیدا ہو گئے ہیں ان سے بچنا۔ وَإِيَّاكُمْ، اور بچو، محدثات امور سے، نئے نئے امور جو دین کے نام پر ایجاد کر لیے گئے ان سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یقیناً ہر بدعت، ہر محدثہ، ہر نئی چیز، ہر کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کل محدثہ، ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز دین کے نام پر بدعت ہے۔ محدثہ نئی ایجاد کی ہوئی، نئی ایجاد کی ہوئی یہ سب چیز نہیں ہے، ہوائی جہاز، پنکھا، مائکرو فون، کمپیوٹر، یہ سب نئی ایجاد، یہ مطلب نہیں ہے۔ نئی ایجاد سے مطلب دین کے بارے میں، اس لیے کہ یہاں بات دین کی چل رہی ہے، دنیا کی بات نہیں چل رہی ہے۔
فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یقیناً ہر محدثہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کچھ بدعت اچھی ہے، مستحسن ہے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہر بدعت ضلالت ہے، اور دوسری روایت میں ہر ضلالت گمراہی ہے، ہر ضلالت، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابل میں بدعات ہیں۔ جو شخص بدعت پر عمل کرے گا گویا کہ وہ سنت کو ترک کر رہا ہے، سنت کا جنازہ نکال رہا ہے، سنت کا خاتمہ کر رہا ہے جو شخص بدعات پر عمل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی بدعتوں پہ عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے کسی نہ کسی سنت کا جو ہے خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بدعات سے، محدثات الامور سے بچانا ہے جو دین میں نئی نئی بدعت ایجاد ہو گئی ہے۔ یہاں پر بدعت سے مراد بدعت شرعی ہے، لغوی بدعت نہیں ہے۔ محدثہ کل محدثہ بدعت، ہر بدعت، ہر نئی چیز بدعت ہے، یعنی ہر نئی چیز جو دین کے نام پر نکالی گئی ہو۔ لغوی معنی نہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کے بارے میں کہا تھا نعمت البدعۃ ھذا، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو وہاں پر بدعت سے مراد ان کی کیا تھا؟ ان کی مراد تھی بدعت لغوی، اصطلاحی نہیں، شرعی بدعت نہیں، لغوی، یعنی ایک نیا طریقہ ہے جس کے جو پہلے سے تھا لیکن ختم ہو گیا تھا بیچ میں کسی وجہ سے، تو اس کو نئے سرے سے انہوں نے شروع کیا۔ تو تراویح کوئی بدعت نہیں، پہلے سے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، کسی وجہ سے رک گئی تھی، اب وہ وجہ ختم ہو گئی ہے، پھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری کر دیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ان حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدعت سے ڈرایا ہے، بدعات سے دور رہنے کی رغبت دلائی ہے، سنت پر عمل کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور اس امت کو ابھارا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ بدعتیں یہ شیطان کو بہت محبوب ہیں۔ بدعت گناہوں سے، عام معصیت سے بھی زیادہ شیطان کو محبوب ہے۔ گناہ کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، ظلم کرنا، اس سے زیادہ شیطان کو بدعت محبوب ہے۔ وہ چاہتا ہے لوگوں کو بدعت و خرافات میں مبتلا کر دے۔ کیوں محبوب ہے شیطان کو؟ اس لیے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے توبہ کر لیتا ہے، لیکن جو انسان بدعت کرتا ہے وہ اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرتا، وہ اس پر جو ہے ڈٹا رہتا ہے، اس پر اور زیادہ عمل کرتا ہے اس کو ثواب سمجھ کے۔ اس لیے بدعت جو ہے یہ گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اپنے آپ کو بدعتوں سے آگاہ رکھنا ہے اور بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اگلی روایت اس باب کی قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن تلك بن حبيب عن الاحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا هلك المتنطئون 3 مرات۔ روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار سن لو، ہلک المتنطئون، متنطئون لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، متنطئون ہلاک و برباد ہو گئے، متنطئون ہلاک و برباد ہو گئے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ متنطئون یعنی المتعمقون، الغالون، غلو کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ، تعمق کرنے والے، اقوال و افعال میں کھود کرید کرنے والے، جس سے ان کو منع کیا گیا ہے اس چیز میں زیادہ وہ غور و خوض کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کو سے منع کیا گیا جس چیز سے، اس چیز میں وہ اور زیادہ غور و خوض کرنا، جیسے تقدیر کے بارے میں انہیں غور و خوض کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہت سارے علوم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ صرف جانتا ہے، انسان اس کو نہیں جان سکتا ہے، ان کے بارے میں غور و خوض کرنا، ان کے بارے میں حد سے زیادہ آگے بڑھنا، تشدد کرنا، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا متنطئون لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو جو لوگ دین کے نام پر تشدد کرتے ہیں، نئی نئی چیز لاتے ہیں، لوگوں کو مکلف کرتے ہیں یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ متنطئون لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو جو لوگ بدعات کو ایجاد کرتے ہیں وہ لوگ سنت کے خاتمے کا سبب بنتے ہیں، وہ لوگ دین میں تشدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلک المتنطئون، یہ لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی ان کا دین ہلاک ہو گئے، ان کی آخرت برباد ہو گئی ایسے لوگوں کی۔ تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، آدمی دین کے معاملے میں تشدد اختیار کرے۔ جو چیز ثابت ہے ان پر جو ہے پابندی کرنا، عمل کرنا، یہ تعمق نہیں ہے، یہ تعنت نہیں ہے،
بلکہ جن چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسی چیزوں کو جو ہے دین بنانا اور ایسی چیزوں پر لوگوں کو زبردستی عمل کروانا، یہ کیا ہے؟ یہ تعنت ہے، یہ غلو ہے، دین میں غلو ہے، اور غلو کی مذمت جو ہے قرآن و احادیث میں موجود ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔